السلام علیکم معزز سامعین، آج کی ویڈیو میں قارون کی ہلاکت کا دوسرا سبب بیان کیا جائے گا۔ جیسا کہ پچھلی ویڈیو میں قارون کی ہلاکت کا ایک سبب بیان کیا گیا تھا۔ قارون نے ایک فحشہ عورت کو مال و متاع دے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام پر الزام لگایا۔ آپ علیہ السلام سن کر کانپ اٹھے اور اللہ سے دعا فرمائی۔ اللہ نے آپ کی دعا قبول فرمائی اور زمین کو آپ کے تابع کر دیا۔ تو آج دوسرا سبب بیان کیا جا رہا ہے کہ جب قارون کی سواری اس طمطرات سے نکلی، سفید قیمتی خچر پر بیش بہا شاک پہنے سوار تھا۔ اس کے غلام بھی سب کے سب ریشمی لباسوں میں تھے۔ ادھر حضرت موسیٰ علیہ السلام خطبہ پڑھ رہے تھے۔ بنو اسرائیل کا مجمع تھا۔ یہ جب وہاں سے نکلا تو سب کی نگاہیں اس پر اور اس کی دھوم دھام پر لگ گئیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسے دیکھ کر پوچھا، آج اس طرح کیسے نکلے ہو؟ اس نے کہا، بات یہ ہے کہ ایک بات اللہ نے تمہیں دے رکھی ہے اور ایک فضیلت مجھے دے رکھی ہے۔ اگر تمہارے پاس نبوت ہے تو میرے پاس یہ جاہ و ویشم ہے، اور اگر آپ کو میری فضیلت میں شک ہو تو میں تیار ہوں کہ آپ اور میں چلیں اور اللہ سے دعا کریں۔ دیکھ لیجئے کہ اللہ کس کی دعا قبول فرماتا ہے۔ آپ اس بات پر آمادہ ہو گئے اور اسے لے کر چلے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، لے اب پہلے میں دعا کروں یا تو کرتا ہے؟ اس نے کہا، نہیں میں کروں گا۔ اب اس نے دعا مانگنی شروع کی، ختم کر لی لیکن قبول نہ ہوئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اب میں دعا کرتا ہوں۔ اس نے کہا، ہاں کیجئے۔ آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ یا اللہ، زمین کو حکم کر کہ جو میں کہوں مان لے۔ اللہ نے آپ کی دعا قبول فرمائی اور وحی آئی کہ میں نے زمین کو تیری اطاعت کا حکم دے دیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ سن کر زمین سے فرمایا، اے زمین، اسے اور اس کے لوگوں کو پکڑ لے۔ وہیں یہ لوگ اپنے قدموں تک زمین میں دھنس گئے۔ آپ نے فرمایا، اور پکڑ لے۔ یہ اپنے گھٹنوں تک دھنس گئے۔ آپ نے فرمایا، اور پکڑ۔ یہ مونڈوں تک زمین میں دھنس گئے۔ پھر فرمایا، ان کے خزانے اور ان کے مال بھی یہیں لے آ۔ اسی وقت ان کے کل خزانے اور تمام مال آ گئے اور انہوں نے اپنی آنکھوں سے ان سب کو دیکھ لیا۔ پھر آپ نے اپنے ہاتھ سے اشارہ کیا کہ ان کو ان کے خزانوں سمیت اپنے اندر لے کر، اسی وقت یہ سب غارت ہو گئے اور زمین جیسی تھی ویسی ہو گئی۔ مروی ہے کہ 7ویں زمین تک یہ لوگ بقدر قد انسان نیچے کی طرف دھنستے جا رہے ہیں، قیامت تک اسی عذاب میں رہیں گے۔ تو ناظرین، اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو اور مجھے ہمیشہ بھلائی کا راستہ نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین۔